السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ جو عربی زبان کی نہایت ہی اہم کتاب ہے، جو عربی زبان کے سیکھنے کے لیے نہایت ہی زیادہ مفید کتاب ہے، ہم اس کتاب کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ہم نے کتاب کے اخیر سے ایک واقعہ باب الثعلبی، باب الحمامتی والثعلبی وابن آوی کے نام سے ایک واقعہ ہم نے پڑھ لیا تھا، کبوتر، لومڑی اور بگلے کے نام سے۔ ہم اس کے بعد ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم اس کو دو حصوں میں کر کے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ واقعہ ہے باب ابن الملکی و اصحابہ، بادشاہ کا بیٹا اور اس کے ساتھی۔ اس میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس کے 3 ساتھی ہیں۔ یہ اپنے شہر سے نکل کر کسی دور مقام پر جاتے ہیں۔ اتفاق سے ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے ہنر کے ذریعے سے، اس کے اندر جو خوبی ہے اس کے ذریعے سے آپس کے چاروں کے روزی روٹی کی تلاش میں یہ باری باری نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہے جس کو آپ ترجمے کے دوران میں سنیں گے۔ تو اس کو دیکھیے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بابو ابن الملکی و اصحابہ، بادشاہ کا بیٹا اور اس کے ساتھی۔ دبلیشم قال دبلیشم الملک لبیدبا الفیلسوف، قال دبلیشم الملک لبیدبا الفیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، یعنی بادشاہ اس زمانے کا جو حکیم اور دانا شخص تھا، اس کے سامنے میں ایک حکمت کی بات ذکر کرتا ہے اور اس سے اس حکمت کی بات کے تحت میں ایک واقعے کو معلوم کرنے کی اس سے وہ کوشش کرتا ہے، اس سے جو وہ مثال پیش کرتا ہے، جو وہ حکمت کی بات پیش کرتا ہے، اسی کے موافق واقعہ کہنے کو کہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آگے، قد سمعت ھذا المثل، قد سمعت ھذا المثل، میں نے یہ مثال سنی ہے، فإن كان الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبته في الأمور كما يزعمون، کہ آدمی بھلائی کو صرف اور صرف اپنی عقل، اپنی رائے اور امور اور چیزوں میں ثابت قدمی ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ لوگوں کا ماننا ہے۔ یعنی یہ لوگ مانتے ہیں کہ آدمی اپنی عقل، اپنی رائے اور کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں ثابت قدمی ہی کے ذریعے سے خیر اور بھلائی کو پا سکتا ہے۔ لیکن آگے بادشاہ حکیم سے کہتا، فما بال الرجل الجاہل یصیب الرفعۃ والخیر، فما بال الرجل الجاہل، جاہل شخص کی کیا حالت ہوتی ہے، یصیب الرفعۃ والخیر، جو بلندی اور خیر کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اصل میں تو عقل اور رائے اور کام میں ثابت قدمی ہی کے ذریعے سے خیر اور بھلائی کو پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک جاہل، ناواقف شخص بھی بلندی اور خیر و بھلائی کو پا لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں والرجل الحکیم، حکیم شخص، والرجل الحکیم العاقل، حکیم، دانا، عقل مند شخص، قد یصیب البلاء والضر، قد یصیب البلاء والضر، کبھی کبھی بلا کو، مصیبت کو اور نقصان کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو قال بیدبا نے کہا، قال بیدبا نے کہا کما ان الانسان لا یبصر الا بعینیہ، جس طریقے سے انسان نہیں دیکھ سکتا ہے مگر اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، جس طریقے سے انسان صرف اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے،
ولا یسمع الا باذنیہ، اور صرف اپنے کانوں سے سنتا ہے، کذالک العمل، ایسے ہی کام ہوتا ہے، انما ہوا بالحلم، کہ وہ حلم بردباری، والعقل عقل کے ذریعے، والتثبت ثابت قدمی کے ذریعے سے ہی کام حاصل ہوتے ہیں، غیر ان القضاء والقدر یغلبان علی ذلک، لیکن کبھی قضا اور قدر اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ یعنی اصل تو دنیا کے اندر خیر اور بھلائی عقل کے ذریعے سے، بردباری کے ذریعے سے، کسی بھی کام میں ثابت قدمی ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی قضا اور قدر اس کے خلاف بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی آگے مثال دے رہے ہیں کہ وہ مثل ذالک، اس کی مثال کیسی ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کی مثال، وہ مثل ذالک ابن الملک واصحابہ، اس کی مثال بادشاہ کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کی سی ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، کیف کان ذالک، اس کی مثال کیسی ہے، اس کا کیا واقعہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی قضاء اور قدر کے ذریعے سے وہ چیز پا لیتا ہے جو محنت اور جستجو کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان اربعۃ نفرین، کہ 4 شخص، استحابوا فی طریق واحدۃ، ایک ہی راستے میں ساتھ ساتھ چلے، احدہم ابن ملکین، ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا بیٹا تھا، والثانی ابن تاجرین، اور دوسرا تاجر کا بیٹا تھا، والثالث ابن شریف، اور تیسرا شریف شخص کا بیٹا تھا، تیسرا شریف شخص کا بیٹا تھا، ذو جمال، جو حسن و خوبصورتی کا حامل تھا، والرابع ابن اکار، اور چوتھا کسان کا بیٹا تھا، وکانوا جمیعا محتاجین، یہ سارے کے سارے محتاج تھے، ضرورت مند تھے، وقد اصابہم ضرر وجہد شدید، قد اصابہم، ان کو بہت زیادہ تکلیف، مجہد، مشقت، بہت زیادہ مشقت لاحق ہوئی تھی، فی موضع غربت، اجنبی جگہ میں، لا یملکون الا ما علیہم من الثیاب، یہ اپنے اوپر کپڑے کے سوا کسی چیز کے یہ مالک نہیں تھے، فبینما ہم یمشون، اسی دوران کے یہ چل رہے تھے، اس فکروا فی امرہم، انہوں نے اپنے معاملے میں غور کیا، وکان کل انسان منہم، ان میں سے ہر شخص، راجعا الی طباعہ، ہر شخص اپنی طبیعت اور فطرت کی طرف مائل تھا، وہ اسی کے تعلق سے سوچتا تھا جو اس کی فطرت، جو اس کی طبیعت میں چیز تھی، وما کان یأتیہ منہ الخیر، جس کے ذریعے سے وہ خیر اور بھلائی کو لے کر آئے۔ قال ابن الملک، بادشاہ کے بیٹے نے کہا، ان امر الدنیا کلہ بالقضاء والقدر، کہ دنیا کا سارا معاملہ قضاء اور قدر پر موقوف ہے، والذی قدر علی الانسان، والذی قدر علی الانسان، والذی قدر علی الانسان یأتی علی کل حال، جو انسان کے مقدر میں ہے وہ اس کے پاس ہر حالت میں آ جاتا ہے، والصبر للقضاء والقدر، قضاء اور قدر پر صبر کرنا، وانتظارهما افضل الامور، اور قضاء اور قدر کا انتظار کرنا یہ بہترین چیز ہے، بادشاہ کے بیٹے نے کہا۔ وقالت ابن التاجر، تاجر کے بیٹے نے کہا، العقل افضل من کل شیء، عقل دنیا میں سب سے افضل چیز ہے۔ وقال ابن شریف، شریف کے بیٹے نے کہا، الجمال افضل مما ذکرتم، خوبصورتی افضل ہے اس سے جس کا تم نے تذکرہ کیا۔ ثم قال ابن الاکاری، پھر کسان کے بیٹے نے کہا، لیس فی الدنیا افضل، دنیا میں افضل کوئی چیز محنت سے زیادہ، کام میں محنت سے زیادہ نہیں ہے۔ فلما قربوا من مدینۃ، جب یہ لوگ ایک شہر کے قریب ہو گئے، یقال لها مترون، جس کو مترون کہا جاتا تھا، جلسوا فی ناحیۃ منہا یتشاورون، وہ اس شہر کے کنارے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ فقالوا لابن الاکار، ان لوگوں نے کسان کے بیٹے سے کہا، انطلق، جاؤ، فاکتسب لنا باجتہادک طعاما،
اپنی محنت سے ہمارے لیے کھانا کما کر لے آؤ، کھانا حاصل کر کے آؤ، لیومنا ھذا، آج کے دن کے لیے۔ فانطلق ابن لکار، کسان کا بیٹا چلا، وسأل عن عمل، لوگوں سے اس نے کام کے بارے میں پوچھا، اذا عملہ الانسان، جب وہ کام کو انسان کر لے، یکتسب فیہ طعام اربعۃ نفر، اس کے ذریعے سے وہ 4 اشخاص کا کھانا حاصل کر سکے۔ فعرفوہ، لوگوں نے بتلایا، انہ لیس فی تلک المدینۃ شیء، لوگوں نے بتلایا کہ اس شہر میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اعز من الحطب، لکڑی سے بہترین، لکڑی سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ لکڑی سے بہترین چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ الْحَطَبُ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخٍ، وہاں سے لکڑی 1 فرسخ کی دوری پر تھی۔ فَانْطَلَقَ ابن لکاری، کسان کا بیٹا چلا، فَاحْتَطَبَ طُنًّا مِنَ الْحَطَبِ، اس نے ایک لکڑی کے گٹھے کو اکٹھا کیا، وَأَتَى بِهِ الْمَدِينَةَ، اور اس کو شہر میں لے کر آیا۔ فَبَاعَهُ بِدِرْهَمٍ، اس کو 1 درہم میں بیچا، وَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا، اس کے ذریعے سے کھانا خریدا، وَكَتَبَ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، اور شہر کے دروازے پر لکھا، عَمَلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، ایک دن کا کام، اِذَا أَجْهَدَ فِيهِ الرَّجُلُ بَدَنَهُ، اگر اس میں انسان اپنے بدن کو لگا دیتا ہے، محنت و مشقت میں ڈال دیتا ہے، قیمتہ درہم، تو اس کی قیمت 1 درہم ہے۔ ثم انطلقا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کھانا لے کر، فاکلوا، ان لوگوں نے کھایا۔ فلما کان من الغد، جب دوسرا دن ہو گیا تو قالوا، ان لوگوں نے کہا، ینبغی للذی، اس کے لیے مناسب ہے جس نے یہ کہا ہے، انہ لیس شیء اعظ من الجمال، جس نے یہ کہا ہے کہ خوبصورتی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ان تکون نوبتہ، آج اس کی باری ہو۔ فانطلق ابن شریف، تو یہ شریف شخص کا بیٹا چلا تاکہ شہر آئے۔ ففکر فی نفسہ، اس نے اپنے آپ میں غور کیا اور کہا، انا لست احسن عملا، میں کوئی اچھا کام تو جانتا نہیں، فما یدخلنی المدینہ، میں شہر میں کیسے داخل ہوں۔ ثم استحیا، وہ شرمایا، ان یرجع الی اصحابہ بغیر طعام، کہ بغیر کھانے کے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ جائے۔ وہم بمفارقتہم، اور ان کو چھوڑ دینے کا اس نے ارادہ کیا۔ فانطلقا، وہ چلا، حتی اسند ظہرہ الی شجرۃ عظیمۃ، اس نے اپنی پیٹھ کو ایک بڑے درخت سے لگا دیا، سہارا لے لیا، ایک بڑے درخت سے اپنی پیٹھ کا اس نے سہارا لے لیا۔ فغلبہ النوم فنام، اس کو نیند غالب آ گئی تو وہ سو گیا۔ فمر بہ رجل من عظماء المدینہ، تو اس کے پاس سے شہر کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص گزرا، فراقہ جمالہ، اس کی خوبصورتی اس کو بھا گئی، وتوسم فیہ شرفا نجاری، اس نے اس میں نسلی شرافت کو محسوس کیا، فرق لہ، اس کے لیے وہ نرم پڑ گیا، ومنحہ 500 درہم، اس کو اس نے 500 درہم دیے۔ فکتب علی باب المدینہ، تو اس لڑکے نے جو خوبصورتی کا حامل تھا، اس نے شہر کے، فکتب علی باب المدینہ، اس نے شہر کے دروازے پر لکھا، جمال یوم واحد، ایک دن کی خوبصورتی، اس کی قیمت برابر ہوتی ہے 500 درہم، 500 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ وَأَتَى بِالدَّرَاهِمِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور وہ ان دراہم کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، جب صبح ہوئی، فی اليوم الثالث، تیسرے دن، قالوا لابن التاجر، انہوں نے تاجر کے بیٹے سے کہا، انطلق، جا، انت، تو جا، فطلب، تلاش کر، لنا بعقلک وتجارتک لیومنا هذا شیئا، لنا بعقلک وتجارتک، ہمارے لیے اپنی عقل سے، اپنی تجارت سے آج کے دن کچھ ہمارے لیے فراہم کر، کھانا لے کر آ۔ فانطلق ابن التاجر، تاجر کا بیٹا چلا، تاجر کا بیٹا چلا، فلم یزل حتی بصر بسفینۃ من سفن البحر، وہ مسلسل چلتا رہا، اسے ایک کشتی، سمندر کے کشتیوں میں سے کشتی دکھائی دی،
کثیرۃ المتاع جس میں بہت سامان تھا، قد قدیمت الی الساحل جو ساحل پر آئی ہوئی تھی، فخرج الیہا جماعۃ من التجار تاجروں کی ایک جماعت و کشتی کے پاس گئی، یریدون ان یبتاعوا مما فیہ من المتاع وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خرید لیں جو کچھ اس کے اندر سامان ہے، فجلسوا وہ لوگ بیٹھ گئے، تشاورون فی ناحیۃ من المرکب وہ لوگ کشتی کے کنارے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، وقال بعضهم لبعض ان میں سے آپس میں ایک دوسرے سے ان لوگوں نے کہا، ارجعوا یومنا ھذا آج لوٹ جاؤ، آج لوٹ جاؤ، لا نشتری منہم شیئا ہم ان سے کچھ بھی نہیں خریدتے ہیں، کشتی والوں سے آج کچھ بھی نہیں خریدتے ہیں، حتی یکسد المتاع علیہم ان کے اوپر کساد بازاری ہو جائے، سامان کی کساد بازاری ہو جائے، یعنی سامان سستا ہو جائے، فیرخصوہ علینا وہ ہمارے لیے سستا کر دیں، ما اننا محتاجون الیہ گرچہ کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، وسیرخصو اس طریقے سے کشتی والا ہمارے لیے سامان کو کشتی کے سستا کر دے گا، فخالف الطریقہ تاجر کے بیٹے نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، وجاء الی اصحاب المرکب وہ کشتی والوں کے پاس آیا، وہ تاجروں کو چھوڑ کر تاجروں کی بات سننے کے بعد کشتی والوں کے پاس آیا، فابتاع منہم ما فیہ بمئۃ الف دینار اس نے جو کچھ کشتی میں تھا اس کو 1000 دینار میں ادھار خرید لیا، واظہر انہ یرید ان ینقل اور ایسے اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب سامان کو دوسرے شہر منتقل کر رہا ہے، فلما سمع التجار ذلک جب تاجروں نے اس بات کو سنا تو خافوا ان یذهب ذلک المتاع من ایدیہم کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ سامان ان کے ہاتھ سے چلا نہ جائے، فاربحوہ علی ما اشتراہ تو انہوں نے اس کو اس سے زیادہ قیمت پر لیا جس پر اس نے 1000 درہم میں خریدا تھا، انہوں نے اس سے زیادہ دینے کا ارادہ کیا جس پر اس نے 1000 میں خریدا تھا، وَأَحَالَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْمَرْكَبِ بِالْبَاقِي اور باقیہ کو اس نے کشتی والوں کو واپس کر دیا، وَحَمَلَ رِبْحَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ اور وہ اس کے فائدے کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس میں آیا، وَكَتَبَ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ اور شہر کے دروازے پر اس نے لکھا، عقل یوم واحدین ایک دن کی عقل، ثمنہ 100,000 درہم اس کی قیمت جو ہے 1000 درہم ہوتی ہے، اس طریقے سے اس نے لکھا، اس کی رائے یہ تھی کہ عقل بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور ایک والے کی رائے تھی کہ حسن بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے، پہلے والے کی رائے تھی کہ محنت بہت زیادہ بہترین چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی اپنی عقل کے ذریعے سے ساتھیوں کے لیے کما کر لایا، ان کے لیے رزق کا انتظام اس نے بھی کیا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔